مونسون کے مزید 3 نئے اسپیلز کی پیش گوئی۔ رواں مونسون کی شدت 50% زیادہ ہوگی۔ شمالی پنجاب اور شمالی خیبر پختونخوا میں 10 ستمبر تک مزید کلاؤڈ برس ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کر دیا، کہا لاہور، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ سیلاب سے گزشتہ 2 روز میں 337 افراد جاں بحق اور 178 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے کئی گاؤں اجڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 401 ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر بنیر کی تصدیق، بنیر میں سب سے زیادہ 274 اموات ریکارڈ، 200 لاپتہ، تلاش کے لیے آپریشن تیز۔ سیلابی ریلوں سے سینکڑوں سڑکیں اور پل تباہ، 50 کے قریب سڑکیں تاحال بند۔ باجوڑ، بٹگرام، مانسہرہ، سوات، شانگلہ اور تورغر سمیت دیگر اضلاع میں سڑکوں کی بحالی کے لیے ٹیمیں متحرک۔ صوبے بھر میں 61 اسکول مکمل اور 326 جزوی طور پر تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، ٹینٹ، کمبل، میٹرس اور دیگر ضروری اشیاء پہنچا دی گئیں۔ بنیر میں سیلابی ریلا تباہی کی داستان چھوڑ گیا، گاؤں بشنوئی صفائے ہستی سے مٹ گیا، کئی ٹن وزنی پتھروں سے گاؤں کا نام و نشان غائب۔ بنیر کی 7 ولیج کونسلوں میں ہر طرف تباہی کے مناظر، 5000 سے زائد مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے، 150 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ قادر نگر میں شادی والا گھر بھی سیلاب میں تباہ، مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 21 افراد شامل، 26 کی لاشیں مل گئیں، باقی کی تلاش جاری۔ پیر بابا مزار کے قبلے قائم بازار بھی سیلاب کی نظر، ضلع بنیر سمیت 8 متاثرہ اضلاع میں ریلیف ایمرجنسی نافذ۔ سیلاب متاثرین مطمئن رہیں، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں، وفاق مدد نہ بھی کرے تو ہمارے پاس وسائل ہیں، گھر بنا کر بستیاں بسا کر دیں گے، جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت ازالہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ سوات میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا، خود کفیل ہیں، امداد لینے والے نہیں دینے والے ہیں۔ سیلاب قدرتی آفت ہے، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، وفاقی حکومت KP کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا صوبائی حکومت کو امدادی سامان بھجوایا جا رہا ہے، NDMA صوبائی حکومت سے مکمل رابطے میں ہے۔ وفاقی حکومت نے KP کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے ٹرک بھجوائے۔ پنجاب میں ممکنہ طوفانی بارشیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ PDMA انتظامیہ، پولیس، ریسکیو کو ضروری پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز اور دیگر متعلقہ افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کے احکامات۔ کہا ڈپٹی کمشنرز PDMA پنجاب کی جاری ہدایت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مریم نواز کا مری، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور کوہ سلیمان کے اضلاع میں خصوصی اقدامات کا بھی حکم۔ اجیت دوول، امت شاہ بھارت اور مودی کو لے ڈوبیں گے، بھارتی ڈرامے کے پیچھے یہ دونوں کردار تھے، بھارت کی ہر سازش ہمارے پاس پہلے پہنچتی رہی، بھارت کے 6 طیارے گرنے کی ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی، جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست قیادت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں گفتگو، بولے کچھ لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا۔ وزیر اعظم کا کیش لیس معیشت کے لیے کیے گئے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اطمینان، کہا کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، راست نظام ضلعی حکومتوں تک پہنچانے کے لیے چیف سیکرٹریز مکمل تعاون کریں۔ سانگڑ میں صحافی خاور حسین کی ہلاکت کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، پولیس کے واقعے کو بظاہر خودکشی قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق خاور کے سر میں لگنے والی گولی اس کی ہی پستول کی تھی۔ خاور کے استعمال میں 2 موبائل فون تھے، ایک مل گیا، دوسرا غائب ہے۔ حکومت سندھ نے تحقیقات کے لیے ایڈیشنل IG کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی، 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔
اسرائیل فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے شیطانی منصوبے پر عمل پیرا، اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی پر بڑے حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے الاہلی اسپتال پر بم برسا دیے، 7 افراد شہید۔ صبح سے اب تک صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 57 ہو گئی۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ، عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ القدس میں اسرائیلی عوام کا نیتن یاہو حکومت کے خلاف شدید احتجاج، مظاہرین نے سڑکیں بند کر دیں۔ ٹریفک کا نظام متاثر، امریکی ریاست نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، نیو یارک کی فضا فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کے غزہ کو بھوکا رکھنا بند کرو اور فلسطین کو آزادی دو کے نعرے۔ اور بابر اعظم اور محمد رضوان ایشیا کپ اور 3 ملکی T20 سیریز سے آؤٹ۔ ہیڈ کوچ مائک ہیزن اور رکن سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کی پریس کانفرنس۔ سلمان علی آغا 70 رکنی اسکواڈ کے کپتان برقرار، عاقب جاوید نے کہا کسی کھلاڑی پر فل سٹاپ نہیں لگا رہے، کھلاڑیوں کو احساس ہے کہ بھارت کے خلاف کتنا بڑا میچ ہے۔ ہیڈ کوچ بولے بابر اعظم کو بہتری لانی ہوگی، بگ بیش ان کے لیے سنہری موقع ہے۔